اب یہاں چند سوالات سنیے. میں تفسیر کو بہت وضاحت کے ساتھ کرتا ہوں. میری تفسیر بہت لمبی ہوتی ہے، ہر چیز کو کھول کے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اب ایک سوال یہ ہے، آدم ابھی بنے نہیں، پیدا نہیں ہوئے، ابھی اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں. تو پھر فرشتوں نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ یہ تو بڑا فسادی ہے، بڑا خون خرابہ کرنے والا ہے؟ کل کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ کل کیا ہوگا آپ بتائیں گے؟ فرشتے بھی نہیں جانتے. تو اب ایک ٹیکنیکل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم بنے ہی نہیں، ان کی اولاد دنیا میں پھیلی ہی نہیں، نہ کہیں خون ہوا، نہ کہیں خرابہ ہوا، نہ کہیں خوریزیاں ہوئیں، نہ کہیں ظلم ہوئے، نہ کہیں فتنے ہوئے. تو فرشتوں نے یہ بات اللہ کی جناب میں کیسے کہہ دی کہ الہ العالمین آپ جسے پیدا کرنے والے ہیں وہ تو بڑا فسادی ہوگا؟ حالانکہ فرشتوں کی یہ بات 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہے. ہر زمانے میں انسانوں نے انسانوں کا خون بہایا، فتنے بپا کیے، آج بھی بہہ رہا ہے. یوکرین میں بہہ رہا ہے، فلسطین میں بہہ رہا ہے، عراق میں بہہ چکا ہے، ایران میں بہہ چکا. فرشتوں کی بات 100% صحیح ہے، مگر یہ سوال ہے کہ فرشتوں نے یہ بات کہی کیسے جب انہوں نے آدم کو دیکھا نہیں، ان کی اولاد کا مشاہدہ کیا نہیں، ان کے کارناموں کو کبھی انہوں نے، ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے، تو فرشتوں نے یہ بات کیسے کہی؟ مسئلہ یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں. چلو بھئی غیب ہوتا تو بتلاتے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. فرشتوں کو علم غیب بھی نہیں، کل کیا ہوگا فرشتے نہیں جانتے. کل کیا ہونے والا ہے فرشتے نہیں جانتے. پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اعتراض وہ بھی اللہ کے حضور. کیا کسی انسان میں، کسی مخلوق میں یہ قوت و طاقت ہے کہ وہ اللہ سے اعتراض کر سکے؟ نہیں کر. دو چیزوں کا جواب سنیے. عربی کی جو قدیم تفاسیر ہیں اس میں اس مسئلے کا جواب لکھا ہوا ہے. تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کا ایک ہلکا سا اشارہ موجود ہے. فرشتوں نے جو اللہ کے حضور یہ بات عرض کی کہ الہ العالمین آپ جسے پیدا کرنے والے ہیں وہ تیری زمین کو خون خرابے سے، فتنے فساد سے بھر دے گا، وہ اس لیے نہیں کہا کہ انہیں پہلے سے معلوم تھا یا ان کے پاس کوئی علم غیب تھا. یہ بات اس لیے کہی کہ سیدنا آدم صفی اللہ سے پہلے اس دنیا میں جب انسان آباد نہیں ہوئے تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو آباد کہاں سے ہوں گے؟ تو اس دنیا میں جناتوں کی حکومت تھی، ساری دنیا میں وہ پھیلے ہوئے تھے، اور ان میں ہمیشہ آپس میں لڑائیاں، خون خرابے، فتنے فساد ہوتے رہتے تھے. اسی کو قیاس کر کے، اسی کو گیس کر کے فرشتوں نے یہ بات کہی کہ ایک مخلوق کو تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں، آپ نے پیدا کیا، ہمارے بعد پیدا کیا. اس مخلوق نے اے اللہ تیری زمین کو خون خرابے سے بھر دیا تھا، ظاہر سی بات ہے آنے والی مخلوق بھی ویسے ہی ہوگی. تو ایک مخلوق پر قیاس کر کے دوسری مخلوق کے بارے میں فیصلہ کیا. آپ لوگوں میں سے کوئی جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، یہ کچھ کیمسٹری اور فزکس کے بارے میں جانتے ہیں؟ کون جانتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے تو میں کچھ حساب سے تفسیر کر دوں. نہیں، خیر چلیے سمپل کر کے بتلاتا ہوں، سمپل کر کے بتلاتا ہوں. جناتوں سے پہلے
جناتوں کی حکمرانی اس زمین پر 1.5 لاکھ سال رہی۔ جناتوں سے پہلے ایک اور مخلوق تھی جسے حنات کہتے ہیں، انسان، جنات، حنات۔ جناتوں سے پہلے ایک مخلوق دنیا میں اور آباد تھی جسے حنات کہتے ہیں۔ وہ مخلوق بھی آپس میں لڑ مر کر کٹ کٹا کر ختم ہو گئی، اس کے بعد جنات پیدا کیے گئے۔ تو ان دو مخلوقات پر قیاس کر کے، گس کر کے فرشتوں نے یہ بات اللہ کے حضور عرض کی کہ الہ العالمین، آپ پہلے بھی 2 مخلوق پیدا کر چکے ہیں، خون خرابہ ہی کیا انہوں نے، تب تیسری کیوں پیدا کرتے ہیں؟ تیسری مخلوق کیوں پیدا کرتے ہیں؟ یہ بھی دنیا میں فتنہ، فساد، خون خرابہ کریں گے۔ دوسرا جواب، ہم کیا کرنے والے ہیں، آج کل پرسوں، 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ نے سب لکھ رکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے جی بتائیے؟ اللہ نے ساری چیزیں کہاں لکھی ہیں؟ لوح محفوظ میں نہیں ہے۔ لوح محفوظ میں تو قرآن لکھا ہوا، بل هو قرآن مجید فی لوح۔ ایک کتاب ہے اللہ کی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہتے ہیں، کتاب مکنون۔ پڑھا ہے کبھی؟ کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اللہ نے اس کتاب میں لکھ رکھا۔ اسے کہتے ہیں کتاب مکنون۔ یاد کر لیجئے، سب علمی چیزیں ہیں، آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اکثر چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو لوح محفوظ بھی ہے، مگر وہ کتاب نہیں، لوح کہتے ہیں تختی کو۔ یہ بلیک بورڈ ہے نا، اسے لوح کہتے ہیں۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، کتاب کہتے ہیں جس میں بہت سارے ورق ہوں۔ تو قرآن تو لوح محفوظ پر ہے، مگر تقدیر انسانی، ایکشن آف ہیومن جو ہے، وہ اللہ نے کتاب مکنون میں لکھ رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کتاب مکنون کو فرشتے بھی پڑھتے تھے۔ وہ کتاب ہے، اب آپ کے لائبریری میں کوئی کتاب رکھی ہو تو آپ پڑھتے ہیں۔ تو اس کتاب مکنون میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک فرعون ہوگا، اس کے یہ ایکشن اور ایکٹیویٹیز ہوں گے، نمرود ہوگا، اور جو ہے ہٹلر ہوگا، مسولینی ہوگا، جنرل ڈائر ہوگا۔ یہ سب لوگ دنیا میں خون خرابہ، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد برپا کریں گے۔ تو مفسرین نے کہا یہ 2 وجہ ہے، ایک یہ کہ پہلی مخلوق پر قیاس کر کے انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ بات عرض کی، اور دوسرے یہ کہ کتاب مکنون کو وہ پڑھتے تھے، دیکھتے تھے، تو اس میں حال لکھا تھا یہ عبداللہ صاحب ہیں، عبد القادر ہیں، یہ محمد احمد ہیں، نور محمد ہیں، یہ دین محمد ہیں، ان کی یہ اعمال ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو 2 چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے اللہ کے حضور ایک اشکال کا کیا کہ الہ العالمین، آپ تو پہلے بھی 2 مخلوق پیدا کر چکے ہیں، اب تیسری بھی آپ پیدا فرما رہے ہیں، یہ کیا کریں گے بھائی؟ دنیا میں جیسے اس کے پہلے کی 2 مخلوقیں ہیں، جنات اور حنات، انہوں نے خون خرابے کیے، تیری زمین کو فتنے فساد سے بھر دیا، تو وہی کام یہ بھی کریں گے۔ آگے فرشتوں نے عرض کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے میرے پروردگار، اس مخلوق کے پیدا کیے جانے سے اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میری حمد و ثنا ہو، میری تعریف و توصیف ہو، میری بڑائی اور کبریائی بیان کی جائے، تو اے پروردگار، نحن، ہم سب، نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، آپ کے حمد و ثنا، تسبیح کے لیے، آپ کی تصدیق کے لیے اور آپ کے حمد بیان کرنے کے لیے ہم لوگ تو ہیں نا،
اگر اس انسان کے پیدا کیے جانے سے یہ مقصود ہے کہ تیری بڑائی ہو، تیری بزرگی ہو، اس کا اعلان ہو، تو الہ العالمین ہم تو یہ کام کر ہی رہے ہیں اور ہماری اتنی بڑی جماعت ہے، اتنے ہم سارے ہیں، تو اس کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کی بات سنی اور فرشتوں کو ڈانٹ دیا، فرمایا قال انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتو جس چیز کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اگر جس میں ڈانٹنے کا لفظ نہیں ہے، مگر آیت کی جو رائمنگ ہے عربی لغت کے اعتبار سے اس میں یہی مفہوم ہے کہ اللہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، جس چیز کو میں جانتا ہوں اس چیز کو تم نہیں جانتے ہو۔ معزز حضرات، اسی آیت کے ذیل میں کچھ دوسری تفسیر بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ آج کی جو ماڈرن تھیوری ہے جسے ڈارون نے دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ تھیوری یہ ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے، چمپینزی کی اولاد ہے۔ اس زمانوں سے گزرتے ہوئے پھر اس کی دم جھڑ گئی، پھر اس کے جو ہے چلنے کا طریقہ بدل گیا۔ پہلے وہ 4 پاؤں سے چلتا تھا، بعد میں 2 پاؤں سے چلنے لگا۔ پہلے ٹیڑھا ہو کے چلتا تھا، بعد میں سیدھا ہو گیا۔ ایک بہت ہی لارج اسکیل پر چلائی جانے والی تھیوری۔ دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جو حضرت آدم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ان کی کالجز میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں تھیوری پر آپ نے بھی پڑھی ہوگی بچپن میں، اگر آپ کبھی اسکول گئے ہوں گے تو ہیومن ایولوشن، ارتقاء انسانی کی جو تھیوری ہے وہ یہی ہے کہ انسان بندر تھا، دھیرے 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 لاکھوں سال بعد اس شکل میں آ گیا۔ یہی تھیوری سارے سائنسداں مانتے ہیں، یہی تھیوری پڑھائی جاتی ہے۔ یہی تھیوری پاکستان میں بھی پڑھی جاتی ہے، عرب میں بھی پڑھائی جاتی ہے، مصر میں بھی پڑھائی جاتی ہے، انگلینڈ میں بھی پڑھائی جاتی ہے، امریکہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ہر جگہ یہی تھیوری پڑھائی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر کی اولاد ہے۔ آئیے اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ ہمیں اسلامی تھیوری پر عمل کرنا ہے، بندروں کی تھیوری پر عمل نہیں کرنا۔ آدم، ہمارے سب کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ آدم۔ آدم کا معنی آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ واٹ از میننگ آف آدم؟ آدم کا معنی معلوم نہیں؟ آدم جو لفظ بنا ہے وہ عربی زبان کے ادیم الارض لفظ سے بنا ہے۔ ادیم کہتے ہیں رنگت کو، رنگ کو، کلر کو، اور ارض کہتے ہیں زمین کو، زمین کی رنگت والا، زمین کے کلر والا۔ اسلامی تھیوری یہ بتلاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ وہ بندر سے نہیں پیدا ہوئے، مٹی سے بنایا۔ اور مٹی کے مختلف درجات ہیں، ایک سوکھی مٹی، ایک پانی میں اگر مٹی کو گوندھ دیا جائے تو اس کی ایک الگ شکل ہو جاتی ہے، اس گندھی ہوئی مٹی کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دیجئے تو اس کی الگ شکل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ساری چیزوں کا قرآن میں ذکر کیا، تین لازب، حمیم مسنون، بہت ساری چیزیں اللہ نے بیان کی، یعنی مختلف پروسیس سے، جو پروسیس ہوتا ہے نا،
ڈرائی مٹی تھی، سوکھی مٹی تھی، اللہ نے پانی اور مٹی کے خلاصے کو ایک جگہ جمع کیا، یعنی اس کا گارا بنایا، اس گارے کو چھوڑ دیا، اس گارے میں بعد میں بدبو پیدا ہو گئی، سڑانت پیدا ہو گئی، تو مختلف پروسیس سے انسان کو گزار کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا فزیکل اسٹرکچر یعنی اس کا جسم بنایا، جسم بن گیا۔ دنیا میں واحد انسان سیدنا آدم صفی اللہ ہیں جن کے جسم میں روح اللہ نے ڈالی ہے، واحد انسان ہیں۔ بقیہ سب کی روحیں فرشتے ماں کے پیٹ میں لا کر ڈالتے ہیں۔ آپ سورہ الفرقان میں اس کی پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے کس طرح سے ایک لانگ پروسیس کے بعد انسان کے اندر روح ڈالی۔ مگر سیدنا آدم دنیا کے واحد انسان ہیں، اکلوتے انسان ہیں جن کے مٹی کے پتلے میں ان کے جسم کے اندر روح اللہ نے خود پھونکی ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، نفخ کہتے ہیں پھونکنے کو، اور پھونک دی اللہ نے اپنی روح آدم کے جسد میں، آدم کے جسم میں۔ تو اسلامی پروسیس یہ ہے کہ انسان کسی بندر کی اولاد نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا، خود اپنے ہاتھوں سے اس کی تخلیق کی اور اس کی روح کو اللہ نے پھونکا۔ انسان ایسے ہی پیدا کیا گیا جیسا آج ہے۔